ہوں کہ جھوٹ کا ہمیشہ انجام برا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے باقاعدہ جلسے میں ایک سائفر لہرایا اور کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کی حکومت کو گرانے کی، تو میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم تو پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور ان کی سیاست ہے ہی دوہرے معیار کی اور جھوٹ کی سیاست۔ تو انتہائی افسوسناک امر ہے کہ آج جو کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھی گئی، وہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت پی ٹی آئی نے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے تو وہاں تک پہنچائی وہ سماعت، اور وہی ڈونلڈ لو جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے، اسی ڈونلڈ لو نے آج کہا کہ یہ سائفر کی کہانی سراسر جھوٹ تھا، ایسی نہ بات ہوئی، نہ اس کا سوچا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری ایکسرسائز جو پی ٹی آئی نے کی، لابسٹ فرمز ہائر کر کے، درخواستیں دے کے، اور وہاں پہ کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ رکھوا کے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ ڈیوائن جسٹس ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ آپ نے پوری قوم سے جھوٹ بولا، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، سیاست بعد میں ہے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں۔ آپ نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، آپ نے واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا۔ آج پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہوئے ہیں، آج آپ کی رسوائی پوری دنیا میں ٹی وی چینلز نے دکھائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی، اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا۔ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، اس پہ 2 سال قید کی سزا ہے۔ وہاں پہ بڑے سخت قوانین ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے آج کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ میں واویلا کیا، شور مچایا، تو ان کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ منمانی نہیں ہو سکتی، آپ شور نہیں مچا سکتے، آپ ضد بازی نہیں کر سکتے۔ پوری قوم کو ایک بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں، اور کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی سازش ہے۔ آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا، اور کہا گیا کہ آپ نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا۔ تو آپ نے اتنی تگودو کرنے کے بعد، لابیز فرمز ہائر کرنے کے بعد یہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھوائی تھی، تو یہ تو سب کے سامنے سچ کھل کے آ گیا ہے، اور آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں کہ آج ڈونلڈ لو نے جو کہا ہے، اور سراسر جھوٹ کہا سائفر کی پوری سازش کو، پورے بیانیے کو۔ تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ قومی مفاد کو قربان کرتے، اپنے ذاتی مفاد کے اوپر، سیاسی مفاد کے اوپر سائفر لہراتے اور جھوٹ بولتے؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی گمراہ کن کیمپین، اتنی منافقت کہ آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو آڈیو آئی کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے، ہم نے پلے کرنا ہے، وہ بھی پوری قوم نے سنی۔ اور آج الیکشن کے اوپر جو تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں، جو الیکشن کے حوالے سے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا آج کہ جی الیکشن پہ جو بھی تحفظات ہوں گے، الیکشن کمیشن موجود ہے، وہاں پہ درخواستوں کی سماعت چل رہی ہے۔ وہ جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، ڈونلڈ لو نے 5000 انڈیپینڈنٹ آبزرورز کا ذکر کیا کہ 5000 آزاد مبصرین الیکشن کی مانیٹرنگ کر رہے تھے، فیلڈ میں موجود تھے۔ آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ خواتین کو امریکی خواتین سے زیادہ حقوق حاصل ہیں۔
وہ زیادہ با اختیار ہیں، امپاورڈ ہیں، اور آپ نے یہاں پہ جو درخواستیں جمع کرائیں، امریکہ میں کروائیں، بین الاقوامی این جی اوز کو دیں، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کی جو آج ناکام ہوئی ہے. اتنا جھوٹ کہ آپ نے نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا. آپ نے اتنی گمراہ کن کیمپینز چلائیں، اور آپ نے جب سائفر لہرایا تو اس کے بعد کہا وہ سائفر تھا ہی نہیں، امپورٹڈ حکومت کہتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ ہمیشہ بے نقاب ہو کے رہتا ہے. بانی پی ٹی آئی چیئرمین کا گھنونا اور مکروہ چہرہ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کے سامنے ان کو جھوٹا کہا گیا. کانگریس کی کمیٹی میں جھوٹا کہا گیا، پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. تو آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ آپ کے پلے کیا رہ گیا اس کانگریس کی ہیئرنگ کے بعد؟ تو آپ تو گئے تھے کہ آپ پاکستان کو خدا نہ خواستہ وہاں بدنام کریں گے، آپ وہاں پہ کہیں گے کہ جی پاکستان میں بہت برا ہو رہا ہے. تو آج تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کی اپنی رکھوائی ہوئی ہیئرنگ میں آپ جھوٹے اور منافق ثابت ہو گئے ہیں. اور یہ قومی مفاد ہے، اور قومی مفاد کی خاطر، پاکستان کی خاطر ہم کھڑے ہیں، ہماری حکومت کھڑی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی قومی سلامتی کے لیے، قومی مفاد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اور ان کے جھوٹ بے نقاب ہوتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو جو جھوٹ انہوں نے قوم سے بولے ہیں وہ ان کے سامنے آئے ہیں، اور ہمیشہ آئے ہیں. عمران نیازی نے جہاں بھی جھوٹ اور منافقت کی سیاست کی ہے، یا تو اس پہ یو ٹرن لیا ہے، یا اپنی کی ہوئی بات کو واپس لیا ہے، یا پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے، ایک منافق آدمی ہے جس کی زبان سے سچ ادا ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ قول و فعل میں تضاد رہا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں. جو بات ہم پچھلے 2 سال، سوا 2 سال سے کر رہے تھے، وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور اس کی گواہی پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھی ہے. یہ بتائیں جو سرٹیفائڈ جو ہوگا، ثابت ہو گیا، سازش ہوگی، تو آپ اسٹیٹ مدعی بنے گی، کوئی مقدمہ ان کے خلاف مزید قائم ہوئے گی؟ کوئی آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر کا کیس یہی کیس تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، اور وہ سائفر کا کیس اپنی جگہ چل رہا ہے. اس کی آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی سماعت چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی، اس کی بیل بھی چل رہی ہے، اپیل سٹیج پہ بھی وہ چل رہا ہے. سائفر کا کیس یہی کیس تھا کہ آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچایا، اور پاکستان کی ریاست کا آپ نے نقصان کیا، تو اس کے مطابق آپ کو سزا دی گئی ہے. تو ہم تو یہی بات کر رہے تھے. اور دیکھیں، یہ خود جب گئے ہیں کانگریس کی کمیٹی کے پاس، تو یہ کسی امید پہ گئے ہوں گے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہاں سے کوئی ایسا بیان آئے گا جس کے تحت ہمیں کوئی مدد ملے گی. مگر یہ جب نیت انسان کی خراب ہو تو پھر یہ انجام ہوا کرتا ہے. ایک مفرور شخص یہاں سے گیا بیمار ہو کے، سانس نہیں اس کو آ رہا تھا، اور وہ وہاں آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے کروا رہا ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے، تو ان کے خلاف بھی اس پہ کوئی؟ دیکھیں، ایسی نان اینٹیز جو حکومت میں یہاں پہ وزیروں مشیروں کے عہدوں پر تعینات رہے، اور حکومت جاتے ہی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، ان پہ کیا بات کرنی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کے شہری تھے، باہر سے آئے تھے، حکومت کرنے آئے تھے، اور حکومت کر کے واپس اپنے اپنے ملک چلے گئے ہیں. یہ نان اینٹیز کا ایجنڈا ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان کے مفاد کے خلاف تھا، پاکستان کی ریاست کے خلاف تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر نہیں کرتے. اور جن لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر، اربوں پتی لوگ ہیں، اشرافیہ سے تعلق ہے، اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے کہ ہمارے لیڈر کو ریلیز کرو ورنہ پاکستان کی امداد نہ کرنا. یعنی ایک ریڑی بان، ایک بھٹا مزدور، ایک نوکری پیشہ شخص جو ہولی سولی اپنی کمائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جس نے دیکھنا ہے کہ روپیہ کل کو مستحکم ہوگا، معیشت کو استحکام ملے گا، تو وہ روزی روٹی کمائے گا، اپنے بچوں